بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر گناہ بے شمار ہوں تو صلاۃ الفجر کے وقت یہ ایک لفظ پڑھ لیا کرو، اور اگر زبان سے ادا نہ کر سکو تو دل ہی دل میں کہہ دو۔ اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بھی بخشش ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ کی امت گناہوں سے بھر کر آئے گی، مگر اگر آپ کی امت کا کوئی بھی فرد یہ ایک لفظ کہہ دے، خاص زبان سے یا دل میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دی جائے گی اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے ہر سفر میں، چاہے انجانے میں یا جان بوجھ کر، اس سے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی آتی ہے، دل میں بے سکونی اور زندگی میں بے برکتی اتر آتی ہے۔ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عبادت میں سستی، دعا میں بے دلی اور توبہ میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، اللہ کی رحمت بے پایاں ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ گناہوں سے بری زندگی کو بھی ایک سچی توبہ سے پاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، کبھی یہ گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں، انسان مایوسی میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نجات ممکن نہیں۔ مگر اے بندو، یاد رکھو، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب کر دیا ہے۔ اس کا فضل ایسا ہے کہ ایک تائب بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بعض اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہے۔ حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ کی امت اگر گناہوں سے بھر کر بھی آئے گی اور صرف ایک لفظ زبان سے یا دل میں ادا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس اس لفظ کو جاننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و فضل کو سمجھنے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ جب نبی کریم نے یہ بشارت سنی تو فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کیا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، آسمانی دنیا کے داروغہ۔ جس دن انہوں نے معراج کی شب آگ دیکھی تھی، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کے عاشق ہو گئے تھے۔ آج انہیں خبر ملی ہے کہ رسول خدا کا وصال قریب ہے، اس لیے انہوں نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، میں نے رب ذوالجلال سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ اپنی حیات میں ایک بار نبی کریم کی زیارت کا موقع مل جائے۔ بس یہ فرشتہ اذن خداوندی سے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم میری زیارت کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے خدائے پاک نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کروں، اگر اجازت ہو تو روح قبض کر لوں، ورنہ زیارت کر کے واپس چلا جاؤں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف نگاہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب دنیا میں رہنا منظور نہیں۔ آج سارا آسمان آپ کی زیارت کا مشتاق ہے۔ آسمان سجایا گیا ہے، حوروں کو سنورنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو لے چلیں، ورنہ یہیں قیام فرما لیں، یہ بھی آپ ہی کی مرضی ہے۔ رسول اللہ نے یہ جان لیا کہ اب رب کریم کو یہی منظور ہے اور دار الفناہ کو چھوڑ کر دار المقام اختیار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، میری ازدواج کو بلاؤ۔ جمی ازدواج مطہرات حاضر ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو، صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا اور گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا حال ہے؟ فرمایا، اب وقت قریب آ گیا ہے، آج کے بعد نہ میری آواز سنو گی اور نہ ہی میری صورت دیکھو گی۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، میرے بیٹے حسن و حسین کو بلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کو بھیجا۔ راہ میں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پہلے ہی گھر کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے بھائی جان، آج دل بے چین ہے، لگتا ہے نانا جان کے پاس کوئی امر ہونے والا ہے۔ جب دونوں شہزادے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، میری امت کے بعض ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ یہ سن کر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ایسا ہوگا تو کیا وہ لوگ آپ کے بعد آپ کو امت کہیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما روتے ہوئے فرمانے لگے۔ ان کی صدا سے صحابہ کرام جو حجرہ مبارک کے قریب جمع تھے سب رونے لگے۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ یہ سن کر نبی کے آنسو جاری ہو گئے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہر سورہ میں افضل مقام پر جائیں گے، پھر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی امت سے جدائی کے غم میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام رضوان اجمعین نے رونے کی آواز بلند ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے علی، حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں اپنی امت کو ایک نگاہ دیکھ لوں۔ حضرت علی نے پردہ اٹھایا، صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جا رہا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کا راستہ کرنے۔ تم سب پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا، قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرمانا تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں بند ہوئیں، ماتھا پسینے سے تر ہو گیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ علی نے صحابہ کرام کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا، لوح حمد کے نیچے، اگر وہاں نہ ملوں تو حوض کوثر پر، اگر وہاں بھی نہ ملوں تو میزان عدل کے پاس، اور اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو صراط پر، جہاں میں اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعاؤں کرتا رہوں گا۔ جب رسول خدا سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کریم کی شدید ملاقات کا اشتیاق ہے۔ اب تم وہی کام کرو
جس کے لیے بھیجے گئے ہو۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی اور روح اقدس کو قبض کرنا شروع کیا۔ تکلیف بڑھنے لگی تو آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو ہی انہیں آسان فرما۔ مٹی کے پیالی میں پانی منگوایا گیا، آپ گھڑی گھڑی ہاتھ میں ڈالتے اور چہرہ انور پر پھیرتے ہوئے فرماتے، یا اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا وصال ہو جائے تو کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نزاع کی شدت کے وقت حضرت جبرائیل رو پڑے اور رخ انور پھیر لیا۔ رسول خدا نے فرمایا، نماز کی حفاظت کرنا۔ پھر بار بار عرض کرنے لگے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یہاں تک کہ جان مبارک سینے تک آ گئی، جس میں اطہر کے نچلے حصے سے روح نکل چکی تھی، مگر زبان مبارک پر امت کا ذکر جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محبوب خدا، اللہ فرماتا ہے ہم آپ کی امت پر آپ سے بھی 1000 درجے زیادہ مہربان ہیں۔ آپ اپنی امت کو ہمارے سپرد کیجئے اور سکون پائیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ پھر آپ کی گردن مبارک ایک جانب جھکی اور روح مقدس پرواز کر گئی۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ان بابرکت الفاظ کی طرف آتے ہیں جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو عطا فرمائے تھے۔ اگر آپ کی امت گناہوں سے بھر کر آئے اور یہ کلمات پڑھ لے یا دل میں تصور کر لے تو اللہ تعالی ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اس کی زندگی اور آخرت آسان کر دے گا۔ یہ الفاظ آپ کسی بھی وقت چلتے پھرتے دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہوں اور پھر نبی کریم پر درود شریف بھیجیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو شخص دن میں 41 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، توبہ ہمیشہ سچی ہو، آنکھوں میں آنسو، دل میں ندامت اور زبان پر استغفار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ بعض اوقات انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پس امید رکھو، رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، بار بار توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، دنیا و آخرت سنوار دے اور ہماری توبہ کو شرف قبولیت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔